الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم آسمانی کتابوں، ملائکہ یعنی فرشتوں اور جنات کے بارے میں اسلامی عقائد، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمانی کتابیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں۔ آسمانی کتابوں میں بہت سی کتابیں ہیں جن کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، البتہ جو مشہور کتابیں ہیں ان کے نام معلوم ہیں، لیکن حتمی طور پر کوئی تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر کتنی کتابیں نازل فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے صحائف عطا فرمائے، لیکن جو مشہور کتابیں وہ 4 عطا فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک بھی آسمانی کتاب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جیسے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنیادی طور پر رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ہر لفظ آج جو ہمیں میسر ہے، ہر لفظ اللہ کا کلام ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا لفظ اللہ کی جانب سے ہے اور کون سا بندوں کی جانب سے ہے، تو اسی لیے اس کتاب کا مطلقاً انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک ان میں سے منفرد اور سب سے عظیم کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی، تبدیلی ہو چکی، لیکن قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک بھی حرف، لفظ کسی بھی انسان کا شامل کردہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی کوئی لفظ یا جملہ شامل نہیں کیا گیا۔ یہ من و عن سارا کا سارا رب کا کلام ہے، اور یہ قرآن کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن بدل سکتا ہے، قرآن بدلا ہوا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ شیعوں میں سے ایک تعداد ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ وہ قرآن پاک کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا یہ جائز نہیں ہے، وضو کے ساتھ اس کے چھونے کا حکم ہے۔ اسی طرح دیگر آسمانی کتابیں، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ انہیں بغیر وضو نہ چھوا جائے۔ یہ ان کے ادب اور تعظیم کی خاطر یہ حکم شرعی اسلام میں موجود ہے۔ اسلام ہر ایک آسمانی کتاب کی عزت و توقیر کرتا ہے، اور دیگر جو آسمانی مذاہب ہیں، یہ یہاں پر بات ملحوظ خاطر ہے، دیگر آسمانی مذاہب ان کی کتابوں کی تعظیم کرتا ہے، لیکن جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کتابوں کی کوئی تعظیم نہیں ہے، ان کی کوئی توقیر نہیں ہے۔ تعظیم صرف کلام اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں کسی بھی کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرشتوں پر۔ فرشتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوال۔ فرشتے یہ نوری مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام
یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، انسان مرنے کے بعد قبر میں اس کو فرشتوں کو ضرور دیکھے گا۔ ہاں، زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بندوں کو دکھا سکتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جس بھی شکل کو اختیار کرنا چاہے یہ کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور فرشتے یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم، جیسے پہلے بھی ہم نے عقائد کے اندر یہ گفتگو کی تھی، معصوم صرف اللہ کے نبی اور فرشتے ہیں۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذمہ بہت سے کام ہیں۔ بعض فرشتے یہ جنت پر مقرر ہیں، بعض دوزخ پر، بعض اللہ کی روزی بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، بعض پانی کے لیے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتے ہیں۔ بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بعض فرشتے وہ روح قبض کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قبر میں سوال کرتے ہیں، اور بعض عذاب دینے پر مقرر ہیں، اور بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت پر مقرر ہیں۔ اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتی تھی۔ اب ملائکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت دی ہے کہ جس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اب مشہور فرشتے یہ 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اب یہ جو فرشتے ہیں، ان 4 فرشتوں کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فرشتے رسول کے منصب پر بھی فائز ہیں۔ یہ 4 فرشتے سارے فرشتوں سے بلند و بالا ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ فرشتے کے بارے میں جیسے کہا کہ یہ نوری مخلوق ہیں، اور فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں بارہا آیا ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نیکی کی طاقت کا نام فرشتہ ہے، تو یہ فرشتوں کا انکار کرنا ہے، کہنا کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، جو نیکی کی طاقت ہوتی ہے اسے فرشتہ کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے، ان کا باقاعدہ طور پر وجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ تو کل فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد معلوم نہیں۔ اس کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فرشتوں کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی فرشتوں سے ملتی جلتی ایک قسم ہے، اسے جنات کہتے ہیں۔ ملتی جلتی اس اعتبار سے کہ نظر نہیں آتے، ورنہ جنات وہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جنہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، انہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور ان میں مماثلت یہ ہے کہ ایک تو یہ نظر نہیں آتے، دوسرا یہ بھی جو صورت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کسی طور پر اس کی طاقت دی ہے۔ اور یہ ان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جن کو کیسے پیدا کیا۔ سورہ پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، فرمایا کہ اور جن کے اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی آگ کی قسم بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ایسی آگ جس کا دھواں نہیں ہے، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے، آگ کے شعلے سے، یعنی ایک تو آگ کے شعلے سے، اور وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جن کی تخلیق کی پوری ڈیفینیشن بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان کیا یہ کیسے ہے۔ تو اب 3 مخلوقات اللہ کی بڑی ہیں: انسان، جنات اور فرشتے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ جن کو ہم جن ہی کیوں کہتے ہیں، اور کیوں نام کیوں نہیں دیتے؟ اب
اس کی ایک وجہ ہے جن کا مطلب ستر یعنی چھپا ہوا ہونا، چونکہ یہ ہماری آنکھوں سے چھپے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو جن کا کہہ دی جاتا ہے، یعنی اس کا جن کا مطلب ہی چھپا ہوا ہونا، تو اس مناسبت سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اب جن کے بارے میں بھی یاد رکھیں، عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ جن ایک اللہ کی علیحدہ مخلوق ہے۔ بعض لوگ جنات کا انکار کرتے، جن وین کوئی نہیں ہوندے، ایسے جملے بولتے ہمیں معاشرے کے اندر عام دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں، اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بدی کی قوت ہوتی ہے یہی جن ہے اور یہی شیطان ہے۔ تو ایسا کہنے والے قرآن پاک کی سری آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ جنات کا ثبوت قرآن پاک میں ماقبل سے ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جن بیٹھا تھا اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، کہ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو۔ تو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پچھلی دو آیتیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے جن کی تخلیق کا بھی بیان کیا کہ اسے آگ سے پیدا کیا، بے دھوئیں والی آگ سے، اور آگ کے پھر شعلے سے، اور پھر یہاں پر بھی اس آیت کے اندر یہ کیا، اور پھر جنات کا یہ پورا قرآن پاک کے اندر ایک سورت بھی ہے سورۃ الجن کے نام سے۔ تو جن کا مطلقاً انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں بے توجہی کے اندر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ہاں البتہ یہ کہنا کہ اسے کوئی جن نہیں ہے، اس بندے کو، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً جن ہوتا ہی نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یوں کہنا کہ جن ون کوئی نہیں ہوتا، لوگوں نے اپنی کہانیاں اور قصے بنائے ہوئے، تو ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جملے بولتے ہوئے غور کرنا چاہیے۔ ہاں کہنا کہ اس بندے کو کوئی جن نہیں ہے یہ ذرا اور چیز ہے، یہ تو بندہ اپنے تجربے کے اعتبار سے تو کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کس کو پیدا کیا؟ کہ انسانوں کو پیدا کیا یا جنوں کو پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں کے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ تو پہلے جنات کی پیدائش ہے، اس کے بعد یہ انسانوں کی پیدائش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا کہا تو فرشتوں نے زمین کے اوپر جنات کے آپس میں فساد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ زمین میں کیا کریں گے؟ فساد کریں گے۔ تو جنات کی جو تخلیق ہے یہ انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اب جنات ہوتے کتنے ہیں؟ جنات کی ٹوٹل تعداد تو کسی کو معلوم نہیں، البتہ احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، تو ان کی تعداد 9 گنا ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں 9 جن ہوتے ہیں، تو اتنی اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں، اور جو برے جنات ہوتے ہیں انہیں شیطان کا نام دیا جاتا ہے، شیاطین کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنات یہ ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کیسے کی جائے؟ اس کے قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم جنات کی شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین شریف ہے، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہیں، سورہ مومن کی ابتدائی آیات بھی ہیں، سورہ بقرہ پوری، اس کے بعد احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے۔ تو یہ ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم جنات کی شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم بات کہ جنات یہ ایسی مخلوق ہیں جن پر وہ سارے احکام لاگو ہوتے ہیں جو انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان ہیں اور جنات میں بھی کافر ہیں۔ پھر مسلمانوں میں جیسے کوئی تقوی والے، کوئی اولیاء ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی اللہ کے قریب ہے، کوئی اللہ سے دور ہے، ان میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ بھی شریعت کے سارے احکامات کے پابند ہیں، ان پر بھی 5 وقت کی نماز لازم ہے، ان پر بھی روزہ لازم ہے، ان کے اوپر بھی حج لازم ہوتا ہے، یہ بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ وہ سارے احکام جو ہم کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی، ان کے درمیان بھی یہ سلسلہ ہے۔ جیسے آج ہم نے یہ مجلس سجائی ہوئی ہے، ہم بیٹھے ہیں تو ان کی بھی مجلس لگتی ہے، وہ قرآن پاک بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، احادیث کی وہ باقاعدہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار سارا ان کے ہاں بھی موجود ہے، روایت کرنے کا بھی سارا نظام ان کے ہاں موجود ہے۔
جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں سے روایت کی، فلاں سے روایت کی، تو ان کے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جنات کے اوپر بھی ویسے احکام لاگو ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ آزاد ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں ایک اور اہم بات، کیونکہ جنات کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عاملین جو جنات کو قابو کرتے ہیں یا جنات کو پکڑتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جن تنگ کر رہا ہو اور وہ مسلمان ہو، یہ میں مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کو پکڑ کے آگ لگا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، لیکن تنگ کرنے پر اس کو آگ لگا دینا تو یہ درست عمل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کافر ہو تو اس کے علیحدہ احکام ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اب جنات ہی وہ تھے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونی تھی تو جنات نے آ کے سب سے پہلے مدینے میں خبر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف لا رہے ہیں، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جنات نے بھی خوشی منائی۔ یہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس، یہ کعبہ معظمہ کے ساتھ ہی صفا مروہ کے ساتھ یہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس اور حجون، اس کے پہاڑ پر ایک جن نے قسم کھا کے یہ بلند آواز سے کہا کہ انسانوں میں سے کسی عورت نے آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جیسا حضرت آمینہ نے پیدا کیا۔ اور پھر جنات، ان کے نام، یہ جنات ایسے ہیں کہ ان کی باتیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بیت المقدس جو مسجد ہے اس کو بھی تعمیر جنوں نے کیا ہے، یروشلم یہ جنوں نے تعمیر کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ جنات پیدا کس دن کیے گئے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ پھر جنات کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بہت سی قسمیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں ہے کہ جنات کی 3 قسمیں۔ ایک جنات کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے پر لگے ہوتے ہیں، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم یہ ہے کہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں جنات، اور پھر ایک جنات کی وہ قسم ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور پھر ایک جنات وہ ہوتے ہیں کہ جو بندے کے ساتھ رہتے ہیں، ان جنات کو عامر کہتے ہیں، عامر کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جنات کھاتے کیا ہیں؟ اور اس کا بھی جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے مطابق ان کی جو خوراک ہے یہ ہڈی اور گوبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنات ہڈی پر گوشت اور گوبر میں دانے پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خوراک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اب آخری بات بڑی اہم ہے، ہمارے ہاں لوگ اس بارے میں غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا پھر نتیجہ بھی بھگتتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب اس حوالے سے پہلے حدیث مبارک سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ہم غور کریں، بعض دفعہ سفر میں ہوتے ہیں یا دیگر گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں مرضی دل کرتا ہے، تو جو ہموار جگہ ہوتی ہیں، چٹیل جگہ ہوتی ہیں، سیدھی جگہ ہوتی ہیں، ان پر یہ کام نہ کیا جائے۔ پھر جب ان کی جگہوں پر آپ ان کو گندہ کریں گے تو پھر تنگ تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت تو دی ہے، تو پھر جب تنگ کریں گے تو ہم ہی تنگ ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں منع کر دیا تو باز آ جائیں، تو ہم خود ہی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ پھر خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ایسی بالکل صاف اور جو سیدھی جگہ ہوتی ہیں تو یہ جنات ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ ہماری مسجد میں آ کر کوئی یہ کام کرے گا تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے نا، تو یہ بھی نہیں چھوڑیں گے پھر۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہموار جگہ ہوتی ہیں یہاں پر قضائے حاجت نہ کیا کرو، یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے محفوظ فرمائے اور جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو آج ہم نے سیکھا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔